بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے بچے اور آپ کی اولاد اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ستاتی ہے، آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، سکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں، یا رات کے وقت اٹھ کر روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، یعنی آپ کی بات نہیں مانتے اور ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگر بچے آپ کی نافرمان ہیں اور آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی اور جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی کرے گی، اور اس وظیفے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار سے اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی والدین محنت کرتے ہیں اور بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بڑا بن جائے اور کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے، لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے اور ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے اور جب بچہ ہی ضدی بن جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محنت اور مشقت سے پالا ہوتا ہے وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائے اور وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یعنی یہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، پوری اولاد ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا پھر چاہے تو آپ کی اولاد اب جوان ہو چکی ہے اور آپ کی بات نہیں مانتی۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پھر چاہے کسی بھی نماز کے بعد، یعنی تہجد کے بعد، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا پھر عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آئے آپ کو وظیفے کا عمل بتاتے ہیں۔ آپ نے کرنا یوں ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی تو آپ کو آتا ہی ہوگا، نماز میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے، تو جان لیجئے کہ آپ نے یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، وہی سورۃ اخلاص جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی سورت ہے اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ نے پانی والے گلاس پر پھر سے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو آپ موبائل سے یا قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے تو آیت الکرسی بھی بہت آسان ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی تو آپ کو آتی ہی ہوگی، یا نہیں آتی تو موبائل پر دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور یہ بھی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ اور عمل نہیں کرنا، بلکہ پورے اطمینان، سکون کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 12 منٹ لگیں گے، لہذا اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔
لہذا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جب آپ اس پانی پر پھونک مار لیں گے تو اس پانی پر آپ نے دوبارہ سے پھونک مارنی ہے، پھر پھونک مارنی آپ نے 3 بار پھونک مارنی ہے۔ تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کے پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس میں سے نکالتے جائیں گے اتنا ہی پانی اس میں شامل بھی کرتے جائیں گے۔ اب جب آپ یہ وظیفہ کر کے پانی پر پھونک مار لیں تو پھر آپ نے ایک انتہائی اہم کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دینے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ وظیفہ اور یہ عمل ماں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، یعنی عورت بھی یہ عمل کر سکتے اور مرد بھی اپنی اولاد کو فرما برداری کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فرما بردار ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے تو آپ نے اس کا بھی نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا، اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط مستقیم پر چلا اور میرے لیے نیک بنا اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ یہ دعا آپ نے پوری خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا۔ پھر چاہیں تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن پلانا ہے، اور ہمارے گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی برتن میں پینے والا پانی ڈال لیتے ہیں، پھر چاہے وہ جگ ہو، کولر ہو یا کوئی بالٹی وغیرہ، تو آپ اس بوتل میں سے پانی لے کر اسے پانی والے پینے والے برتن میں ڈال لیں، یعنی جس بھی برتن میں آپ نے دم والا پانی محفوظ کر کے رکھا ہو اس میں سے 1 یا 2 گھونٹ پانی لے کر اسے پینے والے پورے برتن میں شامل کر لیں۔ پورے جگ میں یا جو بھی برتن آپ اپنے پینے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اس میں مکس کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پانی آپ نے 3 دن تک اپنے بچوں کو پلا دینا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا پورا طریقہ میں نے آپ کو نہایت اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے، لیکن اگر مزید کچھ جاننا یا سمجھنا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس وظیفے پر آپ کے چند منٹ لگے گا، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی زندگی کے سکون کے لیے نہایت ہی زبردست رہے گا۔ اس کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانی کے شکار نہیں رہیں گے، اور جو بھی مشکلات آپ کو اپنے بچی کی وجہ سے دیکھنی پڑ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین۔